دمشق رکھ لیا تھا، کیونکہ مسیح علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے نا. کہتا ہے کہ یہ جو ہے دمشق ہے، اور خود لکھتا ہے اپنی کتاب ازالہ افہام میں کہ میں اس شہر کو دمشق اس لیے کہتا ہوں کہ دمشق یزید کا دارالخلافہ تھا، اور اس شہر میں بھی بہت سے یزیدی صفت لوگ رہتے ہیں جو میری باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام اس نے دمشق رکھ لیا تھا. لیکن 10 سال تک یہ نام رہا. اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے تذکرۃ الشہادتین، 2 شہادتوں کا تذکرہ. وہ 2 شہادتیں کون تھیں؟ اس کے 2 مرید افغانستان چلے گئے. اب افغانستان میں تو اسلامی حکومت تھی نا، تو اس نے دونوں کو قتل کروا دیا وہاں کے بادشاہ نے کہ یہ مرتد ہے. مفتی نے فتویٰ دیا کہ یہ مرتد ہے، ان کو قتل کر دیا. تو ان کو کہتا تھا کہ یہ شہید ہے. اس نے پھر خط لکھا کہ تو نے میرے صحابہ کو قتل کیا، تجھ پر خدا کا عذاب آئے گا. اس نے جواب میں لکھا کہ اینجا بیار، یہاں آ کے بات کر، تجھے بھی قتل کروں گا. اب یہ پھر بیٹھا پیشگوئی کرتا رہتا تھا. پیشگوئی کا اس کا انداز ایسے ہوتا تھا، وہ جیسے کاروباری لوگ پیشگوئیاں کرتے ہیں نا. کسی نے پوچھا کہ جی اس سال بارش ہوگی یا نہیں، اس سال بارش ہوگی یا نہیں. لوگ ٹھیکرے پکڑے پھریں گے. ٹھیکرے ٹوٹ جاتا نا برتن مٹی کا، تو جو رہ جاتا ہے باقی کو ٹھیکرا کہتے ہیں نا. لیکن لوگ ٹھیکرے پکڑے پھریں گے. کسی مرید نے پوچھا کہ اس کے سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا، کیا ہوگا؟ تو کہا دیکھو میں نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر بارش ہو گئی تو لوگ ٹھیکروں سے گھروں سے پانی باہر نکالیں گے، نہ ہوئی تو اتنے فصل نہیں ہوگی، غریبی ہوگی، پھر ٹھیکرے ہاتھ میں لے کے بھیک مانگا کریں گے. تو یعنی میری پیشگوئی دونوں طریقے سے پوری ہوگی نا، کہ ٹھیکرے ہاتھ میں پکڑے پھریں گے لوگ. اگر بارش ہو گئی، اس طرح کسی پیر سے پوچھا جی ہمارے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ اس نے کہا لڑکا نہ لڑکی. اب اگر لڑکا ہوگا تو میں نے کہا تھا نا لڑکا نہ لڑکی. اگر لڑکی ہوگی تو میں نے کہا تھا نا لڑکا نہ لڑکی. اور اگر پھر اتفاق ضائع ہو گیا تو میں نے کہا تھا نا کہ لڑکا نہ لڑکی. یعنی یہ پیشگوئی ہر طرح سے پوری ہو سکتی ہے نا، جس طریقے سے بھی. تو عام طور پر اس کے جملے وہ مارا وہ مارا وہ مارا. اب کوئی تو دنیا میں مرے گا ہی نا. کوئی مر جاتا کہتا دیکھو میری پیشگوئی تھی وہ مارا. بس یہ اس کا کام تھا. اس لیے سعید محمد حیات وہ پنجابی شاعر ہے نا، اس نے عجیب و غریب نظمیں ان کے خلاف لکھی ہیں. کہ ایک شعر یہ ہے، کسے جے مخالف دی کسے دریا وچ آئی طغیانی ہے. کسی دریا میں سیلاب آ گیا، کسی دریا وچ آئی طغیانی ہے، مرزا آکھے میری تے نبوت دی نشانی ہے. میں نبی ہو گیا ہوں کہ طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا. کسے مخالف دی گاں مجھ موئی ہے، محمود آکھے میرے تے پیو دی پیش گوئی ہے. کسی مخالف کی گائے مر گئی، بھینس مر گئی، تو مرزا محمود کہتا کہ میرے ابا نے پیش گوئی کی تھی کہ مر جائے گی. یعنی اگر ابا پیش گوئی نہیں کرتا تو وہ مرتی نہ قیامت تک. تو پیش گوئی سے مر گئی ہے نا بیچاری. تو اس لیے اس قسم کی اس کی باتیں ہوتی تھی. تو تذکرۃ الشہادتین میں لکھتا ہے کہ قادیاں دمشق نہیں ہے، یہ دمشق کا مشرقی منارہ ہے، کیونکہ قادیاں دمشق کے سے مشرق کی طرف واقع ہے. اب یہ اس کا منارہ بن گیا ہے دمشق کا. اب یہ تو نام اور مقام تھا. اس میں بھی اس نے عجیب کام کیا کہ قادیاں اصل لفظ قاضیاں تھا. قاضیاں، قاضی رہتے تھے یہاں. تو چونکہ بعض علاقوں میں زواد کو دال کی آواز میں دیتے نا، تو پھر قاضیاں کو وہ قادیاں پڑھتے تھے. تو آہستہ آہستہ قادیاں لکھے جانے لگا. اب اس نے نکالا تھا کہ حدیث میں قادیاں کا ذکر ہے یا نہیں. تو حضرت امام مہدی کے بارے میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوگی.
اور ایک ضعیف حدیث ہے، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں عبد الوہاب بن زحاق کے ترجمے میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ ضعیف راوی ہے کہ امام مہدی کرعا نامی بستی میں پیدا ہوں گے، کرعا، کاف رے عین کے۔ اب اس نے کرعا کو قدا بنا لیا، رے کو دال کر لیا نا، کیونکہ وہ عربی میں را بھی ذرا دال کی شکل میں بعض اوقات لکھ دیتے ہیں نا، کہ قدا سے مراد قادیاں ہے، اور میرے نبی ہونے کی دلیل یہی ہے کہ قدا ہماری جو ہے یہ قادیاں سے، لوگ کہتے قادی بھی کہہ دیتے ہیں نا، قادی اختصار سے، تو اس لیے قدا وہ غیر مقلد محمد نے بھی لکھا ہے نا، کرعا نام یمن میں بستی اس دا جم پیارے تے بولن لگا اڑ کر بولے پٹنا تے ہاتھ مارے، امام مہدی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ 13ویں چند 27ویں روز سورج گرن اسی او سالے تے اندر ماں رمضان نے لکھیا ایک روایت والے، تو غیر مقلد نے اسی کی تائید کی ہے نا، مرزا قادیانی پھر باتوں، مرزا بھی یہی پیش کرتا ہے اور وہ بھی یہی پیش کرتا ہے۔ تو خیر اب یہ قادیہ کی بات ختم ہوئی، اس کے بعد اس کا خاندان کیا تھا؟ اگر ہر آدمی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے نا، تو کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ ہمارے جو خاندانی کاغذات ہیں ان میں لکھا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاش ہے، اس لیے مغل ہی مرزا کہلواتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مرزا لکھتا تھا، ہماری قوم مغل برلاش ہے۔ لیکن پھر کسی تفسیر میں پڑھ لیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور حدیث پڑھ لی لو کان الدین عند شرعیہ لتناولہ رجل من اہل فارس او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر لکھتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں اہل فارس میں سے ہوں، اور میری 2-3 نانیاں اہل فارس میں سے تھی، کیونکہ ذرا عورتوں کا نسب یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے نا، مردوں کو تو یاد رہتا ہے، تو پھر یہ اہل فارس میں بن گیا۔ اس کے بعد پڑھ لیا کیونکہ مرزے نے اس کو مسیح بنایا تھا، تو اب مسیح تو اسرائیلی تھا نا، اس لیے پھر اس کو بھی یہودی بننے کا شوق ہو گیا، تو اس کے بننے کا طریقہ یہ رکھا، کسی نو صفحہ 47 پر لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم کی طرح حاملہ ٹھہرایا، حاملہ حمل ہو گیا مرزا قادیانی کو۔ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ میرا حیض دیکھے، لیکن وہ حیض اب بچہ بن چکا ہے، حیض تو ختم ہو گیا نا، بچہ بن چکا ہے۔ پھر کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں تھی مجھے درد ذیل شروع ہو گیا، عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے، اور درد ذیل مجھے تنہ کھجور کی طرف لے گئی، پھر میں نے کھجور کو پکڑ کے جب زور لگایا تو مجھ سے میں ہی پیدا ہو گیا۔ تو پہلے کہتا ہے میں مریم تھا، اب میں عیسیٰ بن مریم ہو گیا، تو اس طرح اس کا خاندان پھر تبدیل ہو گیا، تو پھر یہودی ہو گیا نا۔ اس کے بعد اس نے پڑھا ابو داؤد شریف میں حدیث میں کہ امام مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، یہ تو مغل تھا، اب اسے سید بننے کا شوق ہوا، تو پھر اس نے ایک کشف گھڑا، لکھتا ہے کہ میں ایک دن مغرب کے بعد بیٹھا تھا اور نیند نہیں بیداری ہی کی حالت تھی، میں نے دیکھا کہ 4-5 آدمی آئے ہیں، 4 آدمی، اور جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ ایک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، اور ان کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے مادر مہربان کی طرح اپنا سر میرے ران پر رکھ دیا، گویا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اب سید بننے کے لیے یہ کشف اس قسم کا گڑا۔ اس کے بعد فصوص الحکم کہیں اس کے مطالعے میں آ گئی، تو ابن عربی نے فصوص الحکم میں فص شیس میں ایک بات لکھی ہے کہ مجھے کشف میں دکھایا گیا کہ دنیا میں آخری لڑکا چین میں پیدا ہوگا، اس کے بعد پوری دنیا میں نسل ختم ہو جائے گی، آخری لڑکا چین میں پیدا ہوگا، اور اس طرح ہوگا کہ
کہ لڑکا اور لڑکی بہن بھائی دونوں اکٹھے پیدا ہوں گے، بہن پہلے پیدا ہوگی اور بھائی بعد میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد دنیا بھر کی عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، نکاح ہوں گے لیکن کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور پھر وہ قیامت آ جائے گی۔ وہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے گا، لیکن کوئی آدمی بھی اس کی دعوت پر کام دھرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب وہ لڑکا فوت ہو جائے گا تو پھر انسانیت، اسلام تو اس کے زمانے میں اٹھ گیا تھا، انسانیت بھی لوگوں سے اٹھ جائے گی اور جانوروں کی طرح راستوں میں جمع کریں گے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، اور پھر ان پر قیامت آ جائے گی۔ اب وہ تو تھا نا آخری لڑکا پیدا ہوگا، تو اس نے اس کو یوں بدلا کہ آخری کامل ولی جو ہے مجدد وہ پیدا ہوگا چین میں۔ تو پھر لکھا کہ میں نے ایک دن مراقبے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے الہام میں بتایا کہ تیری ایک دادی چین کی رہنے والی ہے، اس لیے میں چینی الاصل بھی ہوں۔ تو گویا اس کے 5 خاندان ہیں، مغل، برلاس، یہودی، اس کے بعد یہ ایرانی، پھر سید اور پھر چینی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو سکھ اور ہندو بھی لکھتا ہے ویسے، کہ مجھے کرشن جی مہاراج کہا گیا، امیر الملک جے سنگھ بہادر کہا گیا۔ تو بہرحال پنجابی نبی ہے نا، تو 5 پانیوں سے پیدا ہوا ہے، تو خاندان اس کے 5 ہیں نا، تو اس لیے اس کے یہ اپنے خاندان کا ساری عمر فیصلہ نہیں کر سکا اس کا خاندان کیا تھا۔ اب اس کی تعلیم جو ہے تو اس کے 3 استاد تھے۔ پہلا استاد تھا فضل الہی، وہ بریلوی تھا۔ دوسرا استاد تھا فضل احمد، وہ غیر مقلد تھا۔ تیسرا استاد تھا سید گل علی شاہ، یہ شیعہ تھا۔ تو یہ 3 استاد ہیں اس نے تعلیم حاصل کی تھی اور طب پڑھی تھی اپنے باپ حکیم غلام مرتضیٰ سے، کہ باپ کا نام حکیم غلام مرتضیٰ تھا۔ تو اس لیے وہ جو آپ نے محاورہ سنا ہو نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ دونوں باتیں مرزا قادیانی میں موجود تھی۔ نیم حکیم بھی تھا اور نیم ملا بھی تھا، کیونکہ علم تو کہیں پورا کیا نہیں نا، تو تھوڑا سا بریلویوں سے پڑھ لیا، تھوڑا سا غیر مقلدوں سے پڑھ لیا اور تھوڑا سا شیعوں سے پڑھ لیا، بس۔ تو یہ اس کی تعلیم تھی، اور اکثر اس کی پھر دوستی جو تھی وہ غیر مقلدوں کے ساتھ رہی۔ تو تعلیم ابھی اسی طرح جاری تھی۔ تو اس کے دادا کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی، سالانہ۔ تو وہ دادا پینشن لائے، تو یہ امام دین ایک تھا اس کا رشتہ دار، وہ اور یہ 700 روپیہ لے کر گھر سے بھاگ گئے۔ اب وہ پھرتے پھراتے رہے، کہیں خرچ کرتے رہے، یعنی اس زمانے کا 700 روپیہ شاید آج کے 7,000 سے بھی زیادہ۔ تو وہ 10-12 دن میں روپیہ ختم ہوا، پتہ نہیں کہاں ختم ہوا۔ تو اب کہتے ہیں مرزا صاحب پھر شرم کے مارے گھر نہیں آئے۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے۔ تو قادیاں کا ایک سکھ ہندو لالا بھیم سین، یہ سیال کوٹ میں کچہری میں کام کرتا تھا۔ تو یہ پھر وہاں چلا گیا پیسے ختم کر کے، اس کو جا کے کہا کہ مجھے یہاں کہیں ملازمت رکھوا دو۔ اس نے کہا کہ تو کیا ملازمت کرے گا، پڑھا ہوا تو ہے نہیں کچھ۔ اس نے کہا کہ آخر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہو، تو وہ پھر وہاں جو باہر کچہریوں کے بیٹھے عرضی لکھنے والے بیٹھا کرتے ہیں، تو یہ پھر عرضی 7 سال لکھتا رہا، عرضیاں بیٹھا وہاں۔ تو لالا بھیم سین نے کہا کہ عرضی وغیرہ تو تمہیں لکھنی آ گئی ہے، تو اگر امتحان دے دو مختار کاری کا تو اس میں کچھ سرکاری نوکری مل جائے گی، اب تو ویسی عرضی لکھتے ہو نا بیٹھے۔ چنانچہ لالا بھیم سین نے اور 3-4 نے مل کر امتحان دیا، باقی سارے پاس ہو گئے، مرزا فیل ہو گیا اس امتحان میں۔ اب فیل ہونے پر مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حضرت کو امی رکھنا چاہتے تھے،
تو اس لیے آپ فیل ہو گئے۔ اچھا، امی فیل ہونے والے کو کہتے ہیں، اور فضل اللہ سے کیا پڑھا؟ وہ بھی امی رہا۔ فضل احمد غیر مکلف سے جو پڑھا پھر بھی امی رہا، گل علی شاہ سے جو پڑھا پھر بھی امی رہا، اپنے باپ سے ٹیپ پڑھی اس نے پھر بھی امی کہتے رہا۔ تو اس کے بعد جب باپ فوت ہو گیا، دادا بھی فوت ہو گیا، تو پھر یہ واپس پا دیا گیا۔ اب کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا، وہاں تو چلو عرضی وغیرہ لکھ لیتا تھا، لیکن عرضیاں لکھنے سے اور مختار کاری کے قانون کی کتابیں دیکھنے سے کچھ یہ قانون کے جھگڑے آ گئے تھے۔ اب اس نے پھر یہ کہا کہ جو لڑائی ہوتی، کہتا کہ میں عرضی لکھ کے دیتا ہوں، تو کامیاب ہو جائے گا مقدمے میں، پھر ساتھ جا کے مقدمے لڑتا رہتا۔ تو یہ اس کا پھر پیشہ تھا مقدمہ بازی کا۔ تو کچھ عرصہ مقدمہ بازی میں لگے تو محمد شاہ بٹالوی جو اس کا پرانا ساتھی تھا غیر مقلد، وہ مرزا نذیر حسین کا شاگرد تھا، اور وہ وہاں سے فارغ ہو کر لاہور کی چینیاں والی مسجد میں آ کر خطیب لگ گیا۔ تو جب بٹالے گیا، بٹالہ قادیہ سے قریب ہے بالکل، تو یہ پھر اس کو ملنے گیا بٹالوی کو، تو پوچھا سناؤ کیا کچھ آج کل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں تو مقدمے بازی سے کچھ 4 پیسے مل جاتے ہیں، گزارا نہیں ہوتا، بڑا تنگ دست ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرا خیال ہے کہ تو میرے پاس آ جا لاہور میں، اور وہاں کوئی تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیتے۔ چنانچہ پھر یہ اس کے ساتھ لاہور چلا گیا، اور چینیاں والی مسجد میں یہ بھی رہتا تھا۔ محمد چٹو تاجر غیر مقلد، بابو الہی بخش غیر مقلد اکاؤنٹنٹ، اور حافظ محمد یوسف اکاؤنٹنٹ غیر مقلد ذمہ دار، یہ 3 اور چوتھا یہ چاروں پھر مل کر کبھی کسی عیسائی کے پاس مناظرہ کرنے چلے گئے۔ ایک شیخ الاداد تھا، وہ بھی غیر مقلد تھا۔ تو یہ سارے پھر پھرتے رہتے تھے، آ کے پھر بڑا مسجد میں شور مچاتے، ہم فلاں پادری کو شکست دے کر آئے ہیں۔ شیخ الاداد کا بیان ہے کہ ہم ایک پادری کے پاس گئے، تو پادری نے کہا کہ بھی آپ سارے مناظرہ کریں گے جو ایک کرے گا؟ ہم نے کہا کہ مرزا صاحب کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے، اس لیے ان پر تو کوئی بات نہیں ہوگی، حضرت محمد صاحب کا نبی ہونا آپ کسی دلیل سے ثابت کریں، اور وہ دلیل ایسی ہو جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ میرے سب خاموش بیٹھے رہے۔ جب 10-12 منٹ گزر گئے، میرے صاحب نہیں بولے، تو پھر شیخ الاداد نے کہا کہ میرے صاحب وقت ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ وقت ہو گیا ہے۔ تو پادری نے کہا کہ دیکھو آپ نے کہا تھا مناظرہ یہ کرے گا، اب آپ لقمہ دے رہے ہیں اس کو۔ یعنی پادری تو لقمے کا مطلب سمجھ گیا، مرزا وہ بھی نہ سمجھا۔ اس نے کہا کہ وہ کون سا سمجھا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ کہو کہ ان کی نبوت ختم ہو کے اب دوسرے نبی کا وقت ہے، تو اس لیے دوسرا نبی آ سکتا ہے۔ لیکن وہ الاداد کہتا ہے کہ میں نے لقمہ بھی دیا، اور مرزا قادیانی میری بات نہیں سمجھا، اور پادری میری بات سمجھ گیا، اور اس نے مجھ پر اعتراض کیا کہ مناظر وہ ہے، آپ کو لقمہ دے رہے ہیں اس کو۔ ہاں، ایک مناظرے کا بڑا شور ہوا کہ وہاں مرزا جیت کے آیا۔ وہ یہ تھا کہ پادری نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا وہ وراثتاً سب میں آ رہا تھا، اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ یہ موروثی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور نیک اور پاک رہے۔ تو مرزا نے کہا کہ آخر مریم سے تو پیدا ہوا، اور عورت بھی تو اس گناہ میں شریک تھی نا، بلکہ اصل تو عورت کی تحریر سے ہی گناہ ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر مرد عورت دونوں ہوتے تو پھر شاید آدھا تقسیم ہو جاتا گناہ، اب تو پورا ہی مرزے پر لگ گیا ہے۔ اب اس کا جواب قاضی کو نہیں آیا، تو اس پر انہوں نے خوب اشتہار شائع کیے۔ تو تحریری بحث یہ کرتا تھا، تقریری بحث میں عموماً ناکام رہتا تھا۔
لیکن چیلنج بازی اتنے لاکھ روپے انعام دوں گا، اتنے ہزار روپے انعام دوں گا، اس انداز میں کرتا تھا کہ دوسرا بیچارہ ویسے ہی ڈر جاتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نام ہے۔ وہ ملا دو پیازا کے تو مناظرے سنے ہوں گے نا آپ نے؟ ملا دو پیازا کا نام بتایا تھا آگے، میں نے کیا بتایا تھا؟ محمد عمر نام تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ ایک جگہ شیعوں سے مناظرہ طے ہو گیا، جناب ایک بہت بڑی اینٹ جو تھی اس پر غلاف چڑھا کے ایک گاڑی پر رکھ لیا، بیل گاڑی پر، اور ایک بہت بڑا پتھر تھا اس پر غلاف چڑھا کر رکھا ہوا، اور پگڑی باندھ لی۔ تو پگڑی کا وہ شملہ ہوتا ہے نا چھوڑا ہوا، وہ اتنا لمبا تھا کہ پیچھے 4 ٹوکریوں میں تھا، 4 آدمی ٹوکریاں لے کر، اور آگے حکا تھا، اتنی بڑی اس کی ٹوپی تھی حکے کی، جوتا اتار کر بغل میں دبایا ہوا، اور حضرت مناظرے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے حکا ہے، پیچھے شملہ ہے، پیچھے 2 گاڑیوں پر ایک ایک کتاب۔ جہاں پہنچے وہ ان کا مناظر دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حکا بمقدار چلم اور شملہ بمقدار علم، جتنا علم ہو اتنا ہی شملہ لمبا ہوتا ہے نا، تو اس لیے میرا علم اتنا زیادہ ہے، اس لیے اتنا بڑا شملہ ہے میرا۔ کہ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ایک اینٹ الفتاوی ہے، ایک سل البحر ہے۔ وہ بیچارے پریشان کہ یہ تو آج تک ہم نے کتابوں کا نام ہی نہیں سنا، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہ یہ جوتی کیوں بغل میں دبائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ شیعہ جوتی چور ہوتے ہیں نا، وہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شیعہ چرا کے لے گئے تھے۔ تو شیخ نے کہا بالکل جھوٹ، حضور پاک کے زمانے میں شیعہ نہیں ہوتے تھے۔ اچھا نہیں ہوتے تھے؟ تھوڑی دیر ہاں وہ مجھے یاد ہے، ابوبکر صدیق کی جوتی چوری کر کے لے گئے۔ انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں شیعہ نہیں ہوتے۔ اچھا ہاں، حضرت عمر کی جوتی لے گئے تھے نا، کہ ابوبکر کے زمانے میں شیعہ نہیں ہوتے تھے۔ عثمان کی وہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ کیا کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ جب نہ نبی کے زمانے میں تھے نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے، تو تمہارے جھوٹے ہونے میں کیا شک ہے؟ سب نے تالی بجا دی اور وہ مناظرہ ہار کے چلا گیا۔ اب اس نے اس طریقے سے کچھ پیسے ملنے لگے نا، مسلمان یہ سمجھتے کہ اگر مسلمانوں کا خطیب بنوں گا، مولوی بنوں گا، کوئی مسئلہ پوچھے گا وہ تو آتا نہیں مجھے۔ اب یہ کہ میں نے عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے، میں نے ہندوؤں سے مناظرہ کیا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کا علم عوام مسلمان تو کجا، عام طور پر علماء کو بھی نہیں ہوتا۔ تو جیسے کوئی بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہے اور اپنا وہ شان بناتا رہے اور ان سے پیسے لیتا رہے۔ اب جب دیکھا کہ بھئی یہ کام تو اچھا ہے اور چل نکلا ہے، تو پھر اس نے براہین احمدیہ کتاب کا ایک اشتہار دیا کہ میں اسلام کی صداقت پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ آج تک نہیں لکھی گئی۔ اس کی 50 جلدیں ہوں گی، 50، اور 300 ایسے دلائل قاہرہ ہوں گے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر ایک دلیل کو بھی توڑ نہیں سکیں گے۔ اب وہ موٹی قلم سے لکھتا ہے، 3-4 سطریں سارے صفحے پر کتاب ایسی ہے۔ اور سن 1888 میں 80 میں پہلی جلد آئی، 81 میں دوسری جلد آئی، 82 میں تیسری جلد آئی، 84 میں چوتھی جلد آئی، اور 4 جلدوں میں کوئی دلیل نہیں، بس چند اپنے الہامات ہیں۔ شروع یہ کیا ہے، دلیل جو پہلی شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے، باقی سارے جھوٹے دین ہیں۔ اسلام کے سچے دین ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ زندہ دین ہے، اس لیے اس میں ولی ہوتے ہیں، صاحب کشف لوگ ہوتے ہیں، صاحب کرامت لوگ ہوتے ہیں، اور کسی مذہب میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ اب یہ ایک دلیل اس نے شروع کر دی کہ اسلام سچا دین ہے، اس میں کشف اور کرامات جاری ہیں، اور میں بھی صاحب کشف اور کرامت ہوں۔ اب اس پر
سب سے پہلے پنڈت لیکھ رام پشاور کا پنڈت تھا، وہ اس کے مقابلے میں سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ تو اگر صاحب کرامت ہے تو وہ کرامت دکھا۔ اس نے لکھا کہ جھوٹا آدمی ہے، کوئی صاحب کرامت نہیں ہے یہ۔ اس نے پھر شرط لگائی کہ 1 سال تو قادیاں آ جا اور 1 سال میرے پاس میرا ہر راز سن، اور کچھ نہیں بولنا، نہ لکھ کے دینا مجھے کچھ۔ 1 سال پورا بیٹھ، 1 سال کے اندر ضرور کوئی کرامت ظاہر ہوگی، اگر ظاہر نہ ہوئی تو میں سال کا خرچہ تجھے دے دوں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے، سال کا خرچہ میں بھی بینک میں جمع کراتا ہوں، تو بھی بینک میں جمع کرا دو، کہ اگر سال میں کوئی کرامت ظاہر ہوگی میں سال قادیہ میں رہوں گا، کوئی ظاہر ہو گئی تو ٹھیک ہے میں اپنا خرچہ دکھاتا رہوں گا، اور اگر نہ ظاہر رہی تو پھر جو تیرا خرچہ ہوگا بینک سے میں نکلوا لوں گا، کیونکہ تو نے خود وعدہ کیا ہے نا، تو جلدی کر۔ اس نے 1 سال کا خرچہ بینک میں جمع کر کے اس کو رسید بھیج دی، کہ تو بھی رسید بھیج مجھے کہ بینک میں جمع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ پھر پادری اندرمن، پنڈت اندرمن مراد آباد کا سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ تو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مردہ زندہ کر کے دکھا۔ اس نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کرتا، میں زندوں کو مارنے آیا ہوں، پیشگوئی کرتا ہوں کہ فلاں آدمی مر جائے گا، تو وہ تو سب نے مرنا ہے یار، کسی نہ کسی دن مرنا ہی ہے نا، تو یہ تو کوئی پیشگوئی نہیں ہوئی۔ پھر اس کی جو براہین احمدیہ تھی وہ چھوٹے چھوٹے 4 حصے، ساری پوری ایک اتنی جلد بنتی ہے۔ اس کے رد میں مشکات جتنی تختی پر پنڈت لیکھ رام نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے تکذیب براہین مرزا۔ اتنی بڑی مشکات ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب اس نے لکھی کلیات آریہ مسافر، وہ بھی بہت بڑی کتاب ہے۔ مرزا قادیانی یا کوئی مرزائی آج تک اس کی دونوں کتابوں کا جواب نہیں لکھ سکتا۔ اب اس نے یہ کہا کہ یہ چونکہ خدا کے نبی کے مقابلے میں آ گیا ہے، اس لیے یہ اس پر ایسا خار کے عذاب آئے گا جو دنیا میں کبھی کسی پر نہیں آیا ہو۔ پنڈت لیکھ رام نے کہا کہ مجھے بھی پیشگی ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی ہیضے سے مرے گا۔ اس نے پیشگوئی شائع کر دی۔ اس کی پیشگوئی مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب سراج منیر میں درج کی ہوئی ہے کہ وہ بڑا گستاخ نکلا، بڑا ناچتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی ہیضے سے مرے گا۔ اب لیکھ رام کی پیشگوئی واقعی پوری ہوئی اور مرزا ہیضے سے مرا۔ اگرچہ مرزائی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن مرزا قادیانی کے سسر جو تھا میر ناصر نواب، اس کی خود نفیس سوانی عمری آٹو بایوگرافی چھوٹی سی، اس کا نام ہے حیات ناصر۔ اس میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب جب آخری بیماری میں تھے تو الٹیاں قے اور دست آ رہے تھے، تو میں مرزا صاحب کے پاس پوچھنے گیا، سسر تھا نا اس کا، کہ مرزا صاحب اب طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ مرزا صاحب، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ آخری بات ہے جو مرزے کے منہ سے نکلی۔ کہتے اس کے بعد پھر مرزے نے بات نہیں کی اور پھر مار دی۔ اب مرزے کی آخری بات یہ ہے کہ مجھے ہیضہ ہو گیا ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہیضہ نہیں تھا، دست آتے تھے اور قے آتی تھی، ہیضہ نہیں تھا، اس لیے ہیضے کو نہیں مانتے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پنڈت لیکھ رام کی پیشگوئی جو سچی کر دی، کیونکہ مرتد کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے نا۔ لیکھ رام کافر تھا، مرتد نہیں تھا۔ مرزا قادیانی مرتد تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کے سامنے بھی ذلیل کیا۔ ادھر عیسائیوں میں سے عبداللہ آتم سامنے آ گیا، وہ بھی مرتد تھا، پہلے کافر مسلمان تھا، پھر وہ عیسائی ہو گیا۔ اور جج تھا، سینئر سول جج امرتسر میں، اس نے مرزے کے مقابلے مناظرے کی چیلنج دے دیا، تو اب پھر مناظرہ شروع ہو گیا امرتسر میں۔ مارٹن کلارک انگریز پادری تھا اور عبداللہ آتم دیسی پادری تھا ادھر کا۔ ادھر سے یہ چلا گیا تو وہ مناظرہ تحریری تھا، جنگ مقدس کتاب میں وہ سارے پرچے چھپے ہوئے ہیں۔
اب یہ اس نے شرطیں عجیب و غریب لگاتا تھا، یہ شرط لگاتا تھا کہ جو دلیل بیان کرو وہ بائبل سے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی فرمودہ ہو، تیری بیان کی نہ ہو۔ تو وقت ضائع کر رہا ہے، ٹال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا دعویٰ مسیح ہونے کا ہے نا کہ میں مسیح موعود ہوں، کہ جی ہاں، کہ قرآن اور انجیل دونوں میں مسیح کے معجزات کا ذکر ہے کہ مردہ زندہ ہونا، کوڑی کا تندرست ہونا، اندھے کا بینا ہو جانا، لولے لنگڑے کا چلنا۔ تو وہ ایک جنازہ لے آئے، عیسائی میت لے آئے، ایک کوڑا لے آئے کہیں تلاش کر کے، ایک گنجا لے آئے، ایک اندھا لے آئے، ایک لنگڑا لے آئے کہ اگر تو مسیح ہے تو یہ اپنی مسیحائی دکھا، یہ ٹھیک ہو جائے سارے، تو اس کے بعد ہم تجھے مسیح مان لیں گے۔ اب وہاں مسیحائی کیا رکھی تھی؟ کچھ بھی بیچارے کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ چلو ٹھیک ہے، استخارہ کر لو۔ تو پھر اگلے دن جب آیا تو اس نے کہا آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا۔ یہ 15 دن تو ٹال مٹول میں گزر جاتے نا، کہ 15 مہینے تک وہ فریق جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا، حاویہ میں گرایا جائے گا، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے کو خدا مانتا ہے اس کی اس سے عزت افزائی ظاہر ہوگی، عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سجاکے کیے جائیں گے، بعض لنگڑے چلنے لگیں گے، اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ پھر کہتا ہے میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلے، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے اور وہ 15 ماہ کے اندر آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روح سیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے اور مجھے پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور ایسا کرے گا۔ زمین اور آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، اور تمام شیطانوں، بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ یہ جنگ مقدس میں موٹے الفاظ میں پیشگوئی لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھو اردو عبارت ہے، صاف بات تھی کہ اگر عبداللہ آتم یا عیسائی مذہب جھوٹا ہے تو عبداللہ آتم 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ اب 15 مہینے میں اس کے سر درد بھی نہیں ہوا، مرتا تو کجا، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اس نے البتہ اخبار میں یہ مضمون دیا کہ رات میرا داماد آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ 6 آدمی دیوار پھلانگ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے چونکہ میرے موت کی پیشگوئی کی ہے تو وہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، اس لیے حکومت کو میں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر میں قتل ہوا تو میرے قتل کا ذمہ دار مرزا قادیانی ہوگا۔ اب اس سے یہ ڈر گیا کہ اگر اس کو قتل کروا دیا تو کیس تو مجھ پر بن جائے گا، اس نے یہ قانونی کام کر لیا ہے۔ پھر یہ سانپوں والوں کے پاس گیا مرزا قادیانی کہ 2 زہریلے سانپ جتنی قیمت بھی لے لو اور رات کو چوری اس کے گھر پھینک دو، تو شاید اس کو سانپ لڑ جائے اور وہ مر جائے اور میری پیشگوئی سچی ہو جائے۔ اب وہ سانپ بھی اتفاقاً نظر آ گیا اور انہوں نے مار دیے۔ اس کے بعد
سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ عبداللہ سنوری جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ پھر جب آخری دن تھا، اگلے دن پیشگی وہ تاریخ ختم ہونی تھی، تو ساری رات قادیہ میں مرزائی اور مرزا صاحب بیٹھ کر چنوں پر سورت فیل کا وظیفہ پڑھتے رہے. سورت فیل کا وظیفہ کہ یا اللہ دشمن مر جائے، دشمن مر جائے. کہتے پھر وہ چنے مجھے دیے کہ جا کر کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ پھینک کر 3 دفعہ کرنا ہے، آتم مر گیا، آتم مر گیا، آتم مر گیا. کہتا ہے میں پھر وہ اندھے کنویں میں چنے پھینک کر آیا اور میں نے 3 دفعہ کہا اور مجھے پکا یقین تھا کہ آتم مر گیا. لیکن پھر جو اگلا سورج طلوع ہوا تو کہتے وہ پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت کا سورج تھا. پشاور سے لے کر کلکتہ تک سب شہروں میں عیسائیوں نے فتح کے جلوس نکالے، بڑے عجیب و غریب اشتہار نکالے انہوں نے. پنجائے آتم سے ہے مشکل رسائی آپ کی، توڑ ڈالے گا وہ آتم میں مرزا نازک کلائی آپ کی. تو اس قسم کے نظم اشتہار خود مرزا قادری نے لکھتا ہے کہ ہر شہر میں وہ ناچتے پھرتے تھے. وہ باقی شہروں میں تو یہ ہوا، قادیہ میں مرزا لکھتا ہے کیا ہوا کہ کچھ عیسائی کالک لے کر توے لے کر کالے لکھا تھا نا کہ میرا منہ کالا کرنا، اور پھانسی لے کر اور جوتیوں کا ہار اور رسیاں لے کر آ گئے کہ نکلو باہر، آج تجھے پھانسی دی جائے گی. تو پھر اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ. تو پادری باہر شور مچا رہے تھے کہ تو مسیح ہے؟ کہتا ہے میں سلیم توڑنے آیا ہوں، کاسر سلیم ہوں. اور اتنا بے حیا کمینہ ہے کہ صلیبی پولیس کو دعوت دے رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو. صلیبی حکومت کو درخواستیں دے رہا ہے، عیسائی حکومت کو، کہ مجھے بچانے کے لیے پولیس بھیجی جائے. پادری اکبر مسیح کو اس نے خط لکھا کہ آج رات میں نے کبوتر ذبح کر کے کھایا تھا، کبوتر. تو ان کے یہاں تسلیس میں روح القدس ہے نا، جو ایک دفعہ کبوتر کی شکل میں نازل ہوا تھا. تو اس نے اس کو مذاق کے طور پر لکھا کہ آج میں نے تمہارا خدا کبوتر ذبح کر کے کھایا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی چبائی تھی. تو اکبر مسیح نے جواب میں خط لکھا کہ مسیح موعود کی نشانیوں میں کبوتر قتل کرنا نہیں، خنزیر قتل کرنا ہے. اگر تو خنزیر قتل کر کے اس کا شوربہ پیتا اور ہڈیاں چباتا تو چلو ہم سمجھتے کہ ایک نشانی مسیح والی تجھ میں پائی گئی ہے. اور پھر اس دن کیا ہوا، اس کا سالہ بیوی کا سکا بھائی جو حقیقی تھا وہ عیسائی ہو گیا، اور بھی کئی مرزائی عیسائی ہوئے. اس کی کتاب انوار اسلام میں لکھا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو ایک فرشتہ جو آسمان سے اترا، سر سے پاؤں تک لہو لہان تھا فرشتہ. تو میں نے پوچھا کہ خیر ہے؟ کہتے پورے فرشتے آج ماتم کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ پیشگوئی کیوں جھوٹی ہوگی، یہ پیشگوئی کیوں جھوٹی ہوگی. دیکھو عیسائی کتنا شور مچا رہے ہیں، اسلام کی کتنی بے عزتی ہو رہی ہے. اس لیے سارے فرشتے تک جو تھے نا وہ ماتم میں ہیں اور پیٹ رہے ہیں، پیٹ کے خون نکلا ہوا فرشتوں کا. کہتا سب مرزا محمد علی نے بھی لکھا کہ اس بات سے ہمیں انکار نہیں کہ یہ پیشگوئی جھوٹی ہو گئی. لیکن مرزا کا انوار الاسلام میں باوجود اس کے کہ لکھا کہ فرشتے بھی پریشان ہیں، لکھا ہے کہ یہ پیشگوئی یقین پوری ہو گئی، جو کہتا ہے پیشگوئی غلط ہو گئی وہ حرامزادہ ہے، اسے حرامزادہ بننے کا شوق ہے. دیکھو نا کام ہی ایسا کرتا ہے کہ کوئی کون حرامزادہ بنے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے اشتہار دے دیا کہ میں اللہ کی زیارت کراتا ہوں، فیس رکھ دی. اب ایک آدمی آتا اور اس کو کہتا کہ بھئی فیس دیتا اندر جا کے زیارت کرا، لیکن ان کپڑوں میں زیارت نہیں ہوگی، سارے کپڑے اتار دو، یہ گناہ والے کپڑے ہیں، پھر اندر جا کے زیارت کرو. اور تختہ بورڈ لے کر لگایا تھا کہ جس کو اللہ کی زیارت نہ ہوئی وہ حرامزادہ سمجھا جائے گا، حرامزادہ.
اب وہ جو اندر آتا تو باہر آ کر وہ پوچھتا سب کے سامنے تمہیں زیارت ہوئی؟ اب وہ ڈرتا کہتا کہ ہاں جی ہوئی، کیونکہ اگر کہتا نہیں ہوئی تو حرامزادہ بنتا بیچارہ. وہ آ کے ڈرتا کہہ دیتا. اکبر بادشاہ بھی گیا، باہر نکلا تو اس نے پوچھا اکبر صاحب زیارت ہوئی؟ اب بالکل ہوئی، بالکل ہوئی، پکی بات ہے، کیونکہ اگر کہتا نہیں ہوئی تو حرامزادہ بنتا نا. تو یہی مرزا قادیانی کا انداز تھا کہ جو میری پیش گوئی پر یقین نہیں رکھتا اس کو حرامزادہ بننے کا شوق ہے. اب اگر مرزائی کہہ دے سچ بول دے پیش گوئی سچی نہیں ہوئی تو حرامزادے بنتے ہیں کم وقت. اور سچے مرزائی کی پہچان لکھی ہے ملفوظات میں کہ سچا مرزائی وہ ہے جو خنثی ہو. سچے مرزائی کی پہچان لکھی ہے، سچا مرزائی وہ ہے جو خنثی ہو. اس لیے میں نے کہا کرتا ہوں کہ آپ کو تو میڈیکل کروا لینا چاہیے تاکہ جنازے میں ساتھ کفن میں رکھ دیا جائے نا. فرشتے بیچارے کیسے چیک کریں گے کہ خنثی ہے یا نہیں؟ تو سچے مرزائی کی نشانی یہی ہے. اور آپ کو اگر پتہ چلانا ہو کہ مرزائی سچا ہے یا جھوٹا تو مرزا قادیانی نے کتنے جلدیں لکھنے کا فیصلہ کیا تھے؟ 50. اور پھر 5واں حصہ لکھ کے لکھتا ہے کہ الحمدللہ وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے اور 0 کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو آپ مرزائی کو سے 50,000 روپے لے لیں اور صرف 5 روپے واپس کر دیں کہ 0 کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر وہ خوشی سے لے لے تو کم از کم مرزائی سچا ہے، اور خوشی سے نہ لے تو پھر یہی پڑھے کہ در کفر ہم ثابت نہیں زنار را رسوا بکن. تو ایمان تیرا کیا تھا کفر میں بھی پکا نہیں ہے، کافر تو پکا بن جاتا نا. در کفر ہم ثابت نہیں زنار را رسوا بکن، کہ بھئی تو کافر بھی پکا نہیں ہے. تو اب دیکھیے ہندوؤں سے اس نے مقابلہ کیا تو آخر گالیوں پر اترا. لیکھ رام کی پیش گوئی کے مطابق مرا. چشمہ معرفت میں لکھتا ہے آریوں کا پرمیشر ناف سے 10 انگل نیچے ہے. ناف سے 10 انگل نیچے ہے. جس کو پیمائش تو کرنا جانتا تھا نا، جیسے گھڑی گن کے دیکھ لیتا ہے ٹائم کتنے، انگلیوں میں 10 گن لی ہوں گی نا. تو آریوں کا پرمیشر ناف سے 10 انگل نیچے ہے. اب یہ بڑی دلیل ہے اس کی ہندوؤں کے مقابلے میں. تو سوائے گالیوں کے بیچارے کے پلے میں کچھ نہیں تھا. لیکن آخر اس نے دعوے تو بہت سے کیے. میں نے نمبر وار اس کی لسٹ لکھی اس کے دعووں کی. مولانا عبدالغنی صاحب لکھتے ہیں کہ پیر ما امسال دعوی نبوت کردہ است، پیر ما امسال دعوی نبوت کردہ است، سال دیگر گر خدا خواہد شدن. اس سال تو میرے پیر نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگلا سال ہو گیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس لیے اس کی پیدائش ہے 1840 میں، اور پھر 15 روپے پر کلرک رہا. پھر 1881 میں مجدد بنا اور 1890 میں محدث کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے. فتح الاسلام اس نے دعویٰ کیا. 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. 1898 میں امام الزمان ہونے کا دعویٰ کیا اپنی کتاب ضرورت الامام میں. 1901 میں نبی بلکہ محمد رسول اللہ بنا. اور پھر 1907 میں نبوت سے ترقی کر کے خدا کا بیٹا بنا. انت منی بمنزلت ولدی حقیقت الوحی. اور پھر 1907 کے آخر میں خدا کی بیوی بنا. یریدون ان یروا تمسکا، بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، لیکن وہ بمنظرہ اطفال اللہ ہے. لکھتا ہے کہ میں 4تھے آسمان پر گیا، اس وقت میں عورت کی شکل میں تھا اور اللہ تعالیٰ مرد کی شکل میں تھا. اس نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا. مرد جو کام عورت کے ساتھ کرتا ہے نا وہی کہتا کیا. تو پھر یہ خدا کی بیوی بنا.
اس کے بعد کہتا ہے پھر خدا بنا، خدا کے بعد پھر خدا کا باپ بنا رہا ہے، تو پھر منامی انی عین اللہ ہے، بتیقن تو اننی انا ہوگا. پھر کہتا ہے الہام ہوا فرزند دل بند گرامی ارجمند مظل اول والآخر مظل حق والعلا کأن اللہ نزل من السماء. اور یہ 1907 کے سارے دعوے ہیں. 1908 میں پھر آخری دعویٰ کیا، وہ کیا تھا؟ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. عین کے ساتھ کہ میں مٹی کا کیڑا ہوں، بندے دا پتر نہیں، نہ آدم زاد ہوں. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، بشر کی جائے نفرت، انسان کی نفرت کی جگہ ہوں اور اس کی شرمگاہ ہوں. تو یہ مرزا قادیانی کا آخری دعویٰ ہے. اس پر تو کم کم میرا بھی ایمان ہے. آپ بے شک ناراض ہو جائیں، لیکن دیکھو نا آخری دعوے کا اعتبار ہوتا ہے نا. تو اس لیے میرا پکا ایمان ہے کہ وہ یہی کچھ تھا. وہ حافظ عرب دادوان لطیفہ شاید پہلے میں نے سنایا یا نہیں، پہلے ربے کا جلسہ اور چنیوٹ کا جلسہ تھا، ان کا ایک ہی تاریخ میں ہوتا تھا. تو قادیانی وہاں جاتے اور مسلمان چنیوٹ جاتے. اس وقت ربے میں مسلمانوں کا جلسہ نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے بک کرایا تھا ڈبہ پورا. تو حافظ صاحب کہیں اترے چائے پینے کے لیے اسٹیشن پر، وہ گاڑی جو چلی نا تو سامنے اب جو ڈبہ آیا اس میں چلے گا، وہ سارے قادیانی بیٹھے تھے. تو ویسے یہ ہے کہ آدمی نیاز ہے تو جگہ دیتے اس کو، اکٹھے ہو کبھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. تو اب جیسے تبلیغی جماعت والے اکٹھے بیٹھے ہو تو 6 نمبر شروع کر دیتے نا وہاں تکرار. اب وہ بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مجھے مکاشفہ ہوا، خواب میں حضرت صاحب ملے، اس نے یوں بتایا، حضرت صاحب ملے، اس نے یوں بتایا. تو ایک قادیانی کہتے مجھے پوچھنے گا کہ آپ بھی احمدی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں تو بڑا خوش قسمت احمدی ہوں، حضرت صاحب کی زیارت کی تھی میں نے، حضرت صاحب کی. آپ بھی تو سنجے میں زیارت کر لیتے ہیں نا. کہتے میں نے تو حضرت صاحب کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے. اور وہ بڑے خوش ہوئے، وہ سمجھے کہ شاید اس حضرت صاحب کی دی ہوگی. کہا پھر آپ تو کبھی حضرت صاحب کی خواب میں زیارت ہوتی؟ کہتے ہاں روز ہوتی. ہمارا تو دہرم کا خیال ہی حضرت صاحب کی طرف رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ میری حضرت کے صحابی بیٹھے ہیں، یہ اپنا کشف بیان فرمائیں گے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہو گیا ہے اور حساب کتاب ہو گیا ہے. اب اعلان ہوا کہ بھئی سب صفے بنا لو، جنت میں جانا ہے. تو اپنے اپنے نبی کے پیچھے سب بنا رہے ہیں اپنی سطح قطاریں. میں بھی ایک قطار میں کھڑا ہو گیا. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امتیوں کی قطار تھی. اب نبی چیک کر رہے ہیں اپنی امتیوں کو. تو وہ چیک کرتے کرتے جب میرے پاس آئے تو کہیں گے تو میرا امتی نکل جائے یہاں سے. انہوں نے دھکا دیا، میں اگلی صاحب میں کھڑا ہو گیا. وہ نوح علیہ السلام کی تھی، وہ آئے، انہوں نے بھی مجھے دھکا دیا. تو اس طرح جو نبی آئے مجھے دھکا دے، میں اگلی صاحب میں کھڑا ہو جاؤں. چلتے چلتے آخری صف میں کہتے میں پہنچ گیا. اب میں دل میں ڈال بھی رہا تھا کہ یا اللہ اگر یہاں سے بھی دھکا ملا تو آگے تو کوئی جنتیوں کی صاف ہی نہیں ہے، پھر کام خراب ہو جائے گا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایک ایک کو دیکھتے آ رہے ہیں. میرے پاس پہنچے، پھر تو کون ہے؟ میں نے کہا جی حضرت آپ کا بھی غلام اور حضرت مسیح موعود کا بھی خادم. انہوں نے مجھے کہا نکل یہاں سے، اس کو تلاش کر جا. میں بڑا پریشان کہ یا اللہ آگے تو کوئی قطار ہی نہیں ہے. لیکن قسمت اچھی تھی، دیکھا کہ حضرت مسیح موعود آ رہے ہیں تو میں نے بھاگ کے ان کا دامن پکڑ لیا زور سے. میں نے کہا حضرت 1,24,000 دھکے کھا کر آپ تک پہنچ جاؤں. اچھا وہ خواب میں دامن چھڑا رہے مجھ سے، چھوڑو چھوڑو. میں کہتا نہیں جی اب تو نہیں چھوڑوں بس. تو اسی کھینچا تانی میں میری آنکھ کھل گئی
تو دیکھا کہ دونوں ہاتھوں میں حضرت صاحب کو پکڑا ہوا ہے، مرزا صاحب کو، اور زبان پر وہ الہامی شعر ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ۔ کہتا ہے اتنے میں اسٹیشن آ گیا، وہ سارے قاضی نکل گئے ڈبے سے۔ ایک بابے کو میں نے پکڑا کہ بابا تو بیٹھا رہے، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، کہ بس ہم نے تیرا بڑا لحاظ کیا ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے تجھے آج، کہ میں نے کشف بھی سنایا ہے، میں نے کون سی گناہ کا کام کر دیا ہے۔ تو مرزا قادیانی کے بارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ تھا کیا؟ وہ مرد تھا، عورت تھی، ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، مجوسی تھا، پارسی تھا، پتھر تھا، لکڑی تھا، وہ آخر تھا کیا؟ کبھی کہتا ہے حجر اسود منم، میں حجر اسود ہوں، تو میرا نام امین الملک جے سنگھ بہادر ہے، سکھ بن جاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے رودر گوپال کرشن جی مہاراج کی اشتا گیتا میں لکھی ہوئی ہے۔ کبھی کہتا ہے مجھے الہام ہوا برہمن اوتار سے مناظرہ اچھا نہیں، مقابلہ اچھا نہیں، تو برہمن اوتار بن جاتا ہے۔ اور اس کے جو الہامات یا احتلامات ہوتے تھے وہ بھی ایک زبان میں نہیں ہوتے تھے۔ تراق القلوب میں لکھتا ہے 10 دن کے بعد موج دکھاتا ہوں، 10 دن کے بعد موج دکھاتا ہوں، then you will go to امرتسر آئل شائل بائل، یعنی شروع ہوا ہے اردو میں، پھر انگریزی میں ہو گیا ہے، اور آگے سے پتہ نہیں کس زبان میں ہے، وہ میرے کو پتا ہوگا وہ کس زبان میں تھا۔ وہ ایک سکھ تھا نا گاڑی کا، تو گاڑی آئی اسٹیشن پر تھا، تو آندھی بڑی سخت آئی، تو اس وقت تو بجلی تو ہوتی نہیں تھی نا، اب بھی خیر بجلی آندھی آئے تو بجلی تو بند ہی کر دیتے ہیں نا، وہ دوسرے بتیاں تھیں وہ بجھ گئی ساری آندھی سے۔ اب وہ فون کر رہا ہے دی آندھی از کمنگ اینڈ دی بتیاں آر بجھنگ اینڈ نہالا گاڈ از ناٹ ذمہ دار۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزے کا چیلا تھا کوئی، آدھی عربی پنجابی اور آدھی انگریزی۔ تو وہ لطیفہ لکھا ہے نا کہ کوئی آدمی گئے حج کے لیے، تو کسی نے لڑائی ہوگی، بیوی کو پیٹ دیا، عدالت میں کیس چلا گیا۔ اب عدالت میں گواہ جانے تھے، گواہ پنجابی تھے سارے، اور وہ جج عربی سمجھتا تھا، تو جو وکیل تھا نا وہ گواہ کو گواہی یاد کرا رہا ہے کہ اس کو کہنا اشارہ کر کے حاضہ، اس کو کہنا حاضی، یہ حاضہ یہ حاضی، اربع 4 کو کہتے ہیں، خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ تو عربی میں یاد کراتا رہا، اس نے 4 تھپڑ مارے تھے، 5 لاتیں ماری تھی۔ وہ گواہ بیچارہ گواہی یاد کرتا رہا۔ جب عدالت میں گئے تو عدالت کا ویسے بھی روب ہوتا ہے، کئی چیزیں ویسے بھول جاتی ہیں۔ تو جج نے پوچھا کہ شاہد، تو کہا جی یہ ہے۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ حاضہ ماریوس حاضی کو، حاضہ ماریوس حاضی کو اربع مکے و خمسہ لتاں۔ وہ جج دیکھے، اب دیکھیے نا، وہ عرب کی عدالت میں بیچارہ گواہی دے رہا تھا، پنجاب میں ہوتا تو نبوت مل جاتی، کیونکہ کئی زبانیں جانتا ہے نا۔ حاضہ ماریوس حاضی کو اربع مکے و خمسہ لتاں۔ تو اسی طرح کے مرزے کے احتلامات ہوتے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں، ایک دفعہ میرا ایک شاگرد ہے مناظرے میں، مرزائیت کا مناظرہ ہم نے سیکھا، اس کا نام ہے عبد الرحمان۔ اس نے کتاب بھی 1-2 لکھی ان کے خلاف، ایک کا نام ہے آسمانی دلہن۔ تو کبھی کوئی شاگرد بھی استاد کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، مقابلہ ہو گیا ہمارا۔ کہنے کا جی فرعون کا ایک خواب سچا ہوا تھا، مرزا کا کوئی الہام سچا نہیں ہوا۔ لکھا نہیں، 2 الہام سچے ہوئے، بالکل نہیں ہوا، ان کا 2 سچے ہوئے۔
اگرچہ اس سے وہ سچا تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن باہر 2 الہام اس کے سچے ہوئے نہیں. لاؤ تذکرہ اٹھا اس کے الہامات کا مجموعہ. تذکرہ لایا، پہلے میں نے نکالا. اس کا الہام تھا کہ میں سویا سویا پاخانے میں گر گیا اور لت پت ہو گیا. تو میں نے کہا وہ ٹٹی میں مرا ہے نا. تو نے یہ الہام اس کا سچا ہوا. دیکھتا رہا، کہتا ہے اچھا یہ تو باقی سچا ہو گیا. دوسرا کون سا؟ میں نے کہا پہلا مان لیا نا کہ سچا ہو گیا. دوسرا میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کشفی حالت میں جنگل میں بیٹھا ہوں اور میرے گرد کوئی انسان نہیں، خنزیر ہی خنزیر جمع ہے. تو میں نے کہا مرزائیوں کے خنزیر ہونے میں تو شک ہے، سارے خنزیر ہیں جو اس کے گرد جمع ہے. کہتا ہے باقی بھی یہ خواب اس کا سچا ہو گیا. تو میں نے کہا 2 بہرحال الہام اس کے سچے ہوئے ہیں اور ایک دعویٰ سچا ہے. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں. کبھی شیطان بھی تو سچ بول جاتا تھا نا. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آہ. تو مقصد یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر تعارف آپ کو کروایا ہے. ختم نبوت کے بعد باقی جو مسائل حیات مسیح وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ آپ بعد میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو اس بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. جی مرزا صاحب کی زیارت تو آپ روز کرتے ہیں نا؟ جی اچھا، بہت اچھی بات. 2 خلیفے بھی ہیں، نور دین اور محمود. اچھا، مولوی اجود صاحب کوئی خصوصی اعلان شاید کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہی کر دیں گے. یہ کتابیں منگائی ہوئی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک تو حدیث ہے، حدیث ہے. کتابیں آئی ہیں جس میں ایک تو یہ ہے جو نماز جو ہے نا، مصنون نماز کی 40 حدیث ہے. جو نمازیں ہیں، جو نماز ہے وہ پوری کی پوری حدیث میں ثابت ہے. حنفی طریقے کی نماز جو ہے ساری حدیثیں لکھی ہیں. جی حنفی طریقے کی نماز ہے. حنفی طریقے کی نماز یہ 2 روپے اس کا دیا ہے. اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ حدیث اور حدیث، اس کی قیمت ویسے تو 120 روپے ہے، لیکن طالبوں کے لیے 100 روپے. اور مجموعہ رسائل ویسے قیمت 240 ہے اور آپ کے لیے 200 روپے ہے. اور مزدور اردار مجموعہ رسائل شاید ختم ہو گئے ویسے. یہ ہے یہ دوسرے والا. اچھا 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 ٹھیک ہے. اور مدار الحق، یہ حدیث ہے نا، حدیث کتاب تو بہت عجیب کتاب ہے نا. یہ تو ہر گھر میں ہونی چاہیے ویسے. جی کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ کتاب اس کو سامنے رکھ کر لکھی. اپنے 79 مسائل آ گئے نماز کے مکمل تراویح وتر تک. طریقہ یہ ہے کہ اپنے اکثر دلائل احادیث کی کتابوں سے لکھ دیے صفحہ وغیرہ، اور اس کے بعد آخر میں یہ لکھ دیا ہے کہ 1-2 حوالے غیر مقلدوں کی کتابوں کے کہ ان حدیثوں کے یہ خلاف عمل کرتے ہیں. اب فیصلہ آپ کریں کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ منکر حدیث ہے. تو دوسری ہے یہ مجموعہ رسائل. ایک ہے سید مہر حسن صاحب چاند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہ غیر مقلدوں کے خلاف بالکل نایاب رسائل تھے جو انہوں نے لاہوروں نے شائع کیے ہیں، اور اس میں ان کی اچھی خبر لی گئی ہے. سید مہر زبان بڑی عجیب ہے نا، ہندوستانی ہے. اور کون سی انتصار الحق ہے. انتصار الحق کے ساتھ معیار الحق مرزائیوں یعنی غیر مقلدوں کی کتاب ہے. 2 کتابیں ایک ہی جگہ ہیں، حاشیے پر ایک ہے اور دوسری تقلید کے مسئلے میں. مدار الحق ہے، یہ بھی تقلید کے مسئلے میں ہے. تو یہ قیمتیں وغیرہ. اور کیا ہے یہ معاشر صدیقی. معاشر صدیقی نواب صدیق حسن کی سوانح عمری ہے جو ان کا نواب تھا غیر مقلدوں کا، اور وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں باقاعدہ وہ آرڈر نمبر ہے کہ کس تاریخ کو ان کا نام اہل حدیث انگریز نے منظور کیا تھا.
اس میں تاریخیں بھی درج ہے کہ فلاں نمبر کا آرڈر فلاں تاریخ کو فلاں صوبے کو بھیجا گیا تھا، فلاں تاریخ کو فلاں صوبے کو